پاکستان کا جو خریدار میڈیا وہ بھی چپ ہے, بولنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا جو ہائی کمشنر ہے وہ بدماشی کر رہا ہے ایک مسلمان کے ساتھ. پاکستان سرکار نے شہاب چتر کو ابھی تک پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا ہے جی. یہ بڑی حیرت کی بات اور شرم کی بات ہے وہاں کی سرکار کے لیے, جو ایک بھارتی پیدل حج یاتری کو روکنا چاہتی ہے. پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترا پہ جا رہا ہے اور پوری دنیا کے دیش جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. شہاب بھائی نے بذات خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک. میں اب تک, کیونکہ وہ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں, بھارتی پنجاب کے, اور میں ان سے اب تک 3-4 دفعہ مل چکا ہوں. میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے, سارے ڈاکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں. تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجیہ سرکاریں ہیں, جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں, جہاں جہاں سے شہاب چتر پیدل گزرے ہیں, ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے. اور پاکستان جو ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا علم بردار ہوں, ہم تو جی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں, انہوں نے شہاب چتر کو آج سے 8 مہینے پہلے کہا کہ آپ یاترا شروع کریں, آپ جب واگا کے پاس پہنچیں گے تب ویزا دیں گے. انہوں نے کہا ابھی ویزا دے دو, تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی اودھی 3 مہینے ہوتی ہے. اگر آپ کو ابھی ویزا دے دیں گے تو 3 مہینے تو آپ نے بھارت میں ہی پیدل چلنا ہے, تو جب آپ واگا کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے. جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے, سیکورٹی کے پربند ہو رہے ہیں, کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزا لینے کے لیے جانا نہیں چاہتا. سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت کے اندر, ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا. جب یہ آدمی 3000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آ گئی کہ نہیں, اس کو پاکستان کا ویزا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے. پاکستان سرکار نے شہاب چتر کو ابھی تک پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا ہے جی. یہ بڑی حیرت کی بات اور شرم کی بات ہے وہاں کی سرکار کے لیے, جو ایک بھارتی پیدل حج یاتری کو روکنا چاہتی ہے. کیونکہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ طریقہ. اب ہمیں یہ پتا کہ بھارت کا ایک پیدل یاتری جب جائے گا, وہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں سے گزرے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھارت سرکار کی طرف سے بھارت کے لوگوں کی محبتوں کو لے کے مکہ اور مدینہ پہنچ رہا ہے. تو جہاں پڑوسی ملک کی عوام, روزانہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, پڑوسی ملک کی عوام ان کا استقبال کرنا چاہتی ہے, ان کا انتظار کرنا چاہتی ہے, وہیں پڑوسی ملک کے بددیانت حکمران جنہوں نے کبھی بھارت کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا, میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بار بار, ہم نے تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا 75 سالوں میں, کوئی تمہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی, نہ ہم مشکل میں ہو آسانی میں ہو, ہر صورت کے اندر ہم اپنے وطن میں خوش ہیں, اطمینان سے ہیں. ہم نے تمام چیزوں کا مقابلہ بذات خود کیا. 75 سال میں ایک چیز مانگی, ایک آدمی کے لیے ویزا, ایک پیدل مسلمان کے لیے ویزا جس نے چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے. تم ایک مسلمان کو پیدل گزرنے کی جگہ نہیں اپنے ملک میں سے دے سکتے. تم کس کام کی تم حکومت چلا رہے ہو کہ ہم اسلام کے نام پہ حکومت چلا رہے ہیں؟ افسوس ہے جو اسلام کا نام لے کے وہاں کی حکومت بار بار کہتی ہے کہ ہم اسلام کا نام لے کے حکومت چلا رہے ہیں, ان کے دلوں کے اندر کھوٹ بھرا ہوا ہے. اگر بھارت کے خلاف کوئی بات کرنی ہو, ابھی پاکستان کا سارا میڈیا چلانے لگے گا. آج 15 دن ہو گئے شہاب چتر کو آہستہ آہستہ چلتے ہوئے, 15 دن ہو گئے ایک جگہ پر رکے ہوئے. پاکستان کا جو خریدار میڈیا وہ بھی چپ ہے, بولنے کے لیے تیار نہیں کہ ہمارا جو ہائی کمشنر ہے وہ بدماشی کر رہا ہے ایک مسلمان کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کی سرکار کو بھی کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی سرکار کو بھی اور وہاں کے ہائی کمشنر کو بھی, کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ شہاب چتر صاحب کو تم ویزا نہیں دو گے تو بھارت کا یہ پیدل یاتری مکہ نہیں پہنچ سکے گا, تو آپ اپنے دماغ میں سے اس غلط فہمی کو بالکل نکال دیجیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, تم کون ہوتے ہو دینے والے؟